الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربى، اور اس ہمسائے کے ساتھ جو تمہارا قریبی ہے اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور اس ہمسائے کے ساتھ جو اجنبی ہے لیکن تمہارا ہمسایہ ہے دور کا، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور اس آدمی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو جو تمہارے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی اپنے غلاموں کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العزت نہیں پسند کرتے اس آدمی کو جو تکبر کرنے والا ہو، فخورا، اور بڑائی کرنے والا ہو، اترانے والا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت سے پہلے بھی اس سورت کے اندر مختلف احکامات کو بیان کیا تھا اور مختلف حقوق کا تذکرہ تھا۔ یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اور جو ظلم ہوتا تھا ان سارے مظالم کا مداوع کیا گیا۔ اور اب یہاں پر اس جگہ ان آیات میں والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور عام انسانوں کے حقوق کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اور چونکہ ان حقوق کو علی سبیل الکمال، کامل طریقے سے وہی آدمی ادا کر سکتا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اس لیے ان حقوق سے پہلے اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کس سے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے سامنے انتہائی درجے کا تذلل اختیار کر دیا جائے۔ اور انتہائی تذلل کیا ہے؟ آدمی اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دے، سب سے عزت والی چیز کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ تو فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ اب اللہ کی عبادت کیا؟ آدمی اپنی جان، اپنے مال کو، اپنے بدن اور اپنے قول کو اللہ کے لیے لگا دے۔ اسی لیے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، میری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اور میری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ میں اللہ رب العزت ہی کی عظمت کا بولوں گا، میں اپنے بدن کو اللہ کے لیے استعمال کروں گا، اپنے مال کو اللہ کے لیے استعمال کروں گا۔ جب اعلیٰ درجے کی یہ ہو گیا تذلل اللہ کے سامنے، تو آگے فرما دیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے اتنا تذلل اختیار کیا جائے، لہذا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے وہ نیک اعمال کرے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اسی کو حاجت روا اور اسی کو مشکل کشا سمجھے۔ اور جب اللہ کی عبادت کا تذکرہ آ گیا اور شرک کی نفی ہو گئی، اب آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پہلے عبادت کا تذکرہ پھر والدین کے حقوق کا آیا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب آدمی کے دل میں خوف خدا ہوگا اور جب وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہوگا، اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا، خوف خدا دل میں ہوگا، تو اب دوسروں کا حق ادا کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ ورنہ تو وہ ماں باپ کے حق میں ڈنڈی مار سکتا ہے، رشتہ داروں کے حق میں ڈنڈی مار سکتا ہے، لیکن اللہ کے حق میں وہ کوتاہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کی جب عبادت کرے گا، اللہ کا حق ادا کرے گا، تو باقیوں کے حق کو بھی وہ ادا کرنے والا بن جائے گا، تاکہ اس کے دل میں خوف خدا آ جائے اور اللہ کا خوف آئے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ کیسا حسن سلوک والدین کے ساتھ؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے اس انداز سے بولو جس انداز سے اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے بولتے ہو، یعنی عاجزی اور تواضع کے ساتھ ماں باپ کے سامنے بولو۔ ماں باپ کے سامنے تو بولنے کا کیا حکم دے دیا؟ فرما دیا ماں باپ کے لیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ہوں بھی نہ کہو، جب وہ کوئی بات کہتے ہیں سر جھکا دو، جی ابا جی، جی امی جان، یہ کہو، ہوں بھی نہ کرو، اف بھی نہ کہو، لہٰذا اس طرح کے ان کے سامنے، تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے حبیب نے جو وصیت فرمائی ان میں ایک یہ تھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے تیری آل اولاد سے دور کرنے ہونے کا کہہ دیں، پھر بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگر وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے ان کی نافرمانی نہ کرو۔ ہاں ان کی اگر وہ شرک کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، یہاں ان کی اطاعت نہ کرو لیکن ان کی بے عزتی بھی نہ کرو، ان کی توہین بھی نہ کرو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو قرار دیا، اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر رکھ دی، باپ راضی ہے تو اللہ راضی۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا 100 مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملے گا، یہ اللہ نے عطا کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ آج باپ بوڑھا ہوا، ماں بوڑھی ہوئی، پہلے باہر کے ملکوں میں یہ تھا، امریکہ میں، برطانیہ میں اور باقی ملکوں میں اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جاتے، سال کے بعد مدر ڈے فادر ڈے پر گئے اور کینڈیاں پیش کی اور آگے۔ اور اب میرے ملک پاکستان میں بھی یہ ہو گیا کہ یہاں اولڈ ہوم بن گئے، اب ماں باپ کو وہاں بوڑھے ہوئے ڈال دیتے ہیں اور پھر مدر ڈے اور فادر ڈے پر گئے، گلدستہ پیش کیا اور آگے۔ وہ ترستے رہتے ہیں ان کے لیے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کا، یہ کیفیت۔ لیکن ہاں جن کے دلوں میں ماں باپ کی قدر ہے، ماں باپ کا ادب ہے، غالباً میں نے پہلے یہ واقعہ عرض کیا ہے، ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ بہت بڑے عظیم عالم حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک جگہ بیان میں فرمانے لگے کہ میں ایک عالم کے ساتھ، کراچی کا ایک عالم تھا، اس کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، اس کا فون آیا۔ جب اس کا فون آیا
تو اس نے فون سنا، بند کیا۔ میں نے کہا کس کا فون تھا؟ کہا میرے والد صاحب کا تھا۔ میں نے کہا اوپر نام کچھ نہیں لکھا تھا؟ تو عام طور پر آدمی ابو جی لکھتا ہے، ابا جان لکھتا ہے، والد صاحب لکھتا ہے، یا نام لکھ دیتا، اس کا فون آیا، یہ تو نے کچھ اور لکھا تھا؟ کہا ہاں، میں نے اس کے اوپر باب الجنت لکھا ہوا تھا کہ جب بھی میرے باپ کا فون آتا ہے، میرا فون مجھے یہ بتا دیتا ہے تیرے جنت کے دروازے کا فون آیا، باب الجنت سے یہ فون آیا۔ جس آدمی کے دل میں یہ قدر ہوگی وہ کبھی اپنے باپ کو گالی نہیں دے گا، وہ کبھی اپنے باپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا باپ کے لیے یہ لکھا ہے، ماں کا نمبر بھی تو سیو ہوگا؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے لیے کیا ٹائٹل ہے، کیا نام لکھا ہے اوپر؟ کہا اس کے لیے میں نے جنت لکھا ہوا ہے۔ جب بھی فون آتا ہے میں فون اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ انڈیکیٹر مل جاتا ہے کہ تیری جنت کا فون آیا ہے۔ ماں کا یہ مقام اور باپ کا یہ مقام۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ کیوں آیا؟ قرآن میں دوسری جگہ انشکر لی ولوالدیہ، میرا شکر ادا کر، اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کو حکم دیا، کیا کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، والدین کے حسن سلوک کو ساتھ ذکر کیا۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، والدین کا ذکر کیا اللہ کی عبادت کے بعد۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے اس لیے کہ انسان پر اللہ کے اتنے احسانات، انعامات ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ظاہری احسانات اور انعامات، حقیقی اصلی انعامات اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے بعد ظاہری اگر آدمی پر احسانات ہے تو ماں باپ کے ہیں، اس لیے کہ ظاہری اسباب میں دنیا میں آنے کا ذریعہ اس کے ماں باپ بنے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے یہ دنیا میں کیسے آتا؟ پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک اس کو ماں باپ پالتے رہے، اس کی بقا کا سبب ماں باپ بنے، اس کی گویا زندگی کا سبب ماں باپ بنے، اس کی ترقی کا سبب اس کے ماں باپ بنے۔ جب اس کی حیات، اس کی بقا کا سبب ماں باپ ہیں تو لہٰذا اب اس کو چاہیے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اس نے سلوک کروں، کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا فرمایا تیرے باپ کا۔ فرمایا 3 دفعہ ماں کا تذکرہ، چوتھی دفعہ باپ کا تذکرہ، اس لیے کہ ماں سب سے زیادہ تکلیفیں جھیلتی ہے۔ جب ماں کے شکم میں ہے 9 ماہ تک ماں تکلیفیں برداشت کرتی ہے، جب ولادت ہوتی ہے ماں وہ تکلیف برداشت کرتی ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، جب تک یہ جاگتا ہے ماں جاگتی ہے، یہ سوتا ہے تو پھر سوتی ہے، اس کی تکلیف کو ماں اپنی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ ماں پوری رات جاگتی رہے گی، باپ ساتھ سویا ہے، بچہ رونے لگا، کہے گا اٹھاؤ نکالو اس کو یہاں سے باہر، میری نیند خراب کر دی۔ یہ باپ کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ماں اس طرح نہیں کہتی۔ ماں پھر بھی بیٹھی رہتی ہے پوری رات، اونگتی ہے، ادھر گرتی ہے ادھر گرتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے رکھتی ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ تکلیف ماں اٹھاتی ہے، اس لیے ماں کے ساتھ اس نے سلوک زیادہ۔ علماء نے لکھا، فرمایا محبت ماں سے زیادہ ہونی چاہیے، ادب باپ کا زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ادب نہیں رہتا۔ پھر تو باپ کا ادب زیادہ ہو، ماں سے محبت زیادہ ہو، اسی لیے بچے اپنی بات منوانے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ چمٹ کر بات منواتے ہیں۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، اب زمانہ یہ آ گیا کہ ماں گھر میں جیسے تھانے دار کی طرح ہوتی ہے، اور منواتے کیا ہیں بچے اپنی بات؟ اپنے باپ کے ذریعے سے منواتے ہیں۔ جب تک بچہ گھر میں، باپ گھر میں نہیں، بچہ سہما ہوا پڑا رہتا ہے، اور جب باپ گھر میں آیا اب اس کی عید ہو جاتی ہے، یہ ادھر اچھلتا ہے ادھر اچھلتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہوگی۔ بہرحال فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آگے فرمایا وبذی القربی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ جہاں عدل و احسان کا حکم دیتے ہیں وہاں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا اور قرابت کا اس کا خیال رکھا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے میری عمر میں برکت آ جائے اور میرے رزق میں برکت آئے، اس کو
چاہیے صلہ رحمی کرے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، اللہ اس کو یہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو آدمی دنیا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا آخرت میں پکڑ ہے ہی ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مرنے سے پہلے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، والد، چچا، بھائی، رشتہ دار جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ والیتاما، یتیموں کے ساتھ یتیموں کا تذکرہ آیا، حسن سلوک۔ فرمایا جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے فرمایا اللہ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ، دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر تھوڑا سا فاصلہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ایسے ملے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوتی ہیں۔ والمساکین، اور فقیر اور مسکین، مسکین کیا ہے؟ جس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہ ہو، اس کا بھی خیال کرے، خود پیٹ بھر کر کھا لے، مسکین بھوکا تڑپتا رہے نہیں، مسکین کو بھی کھانا کھلائے، غریب کو بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ والجار ذی القربا، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، جار ذی القربا، اور الصاحب دوسرا والجار الجنب، اور دور کا پڑوسی۔ ایک پڑوسی کیا فرمایا جار ذی القربا، بعض نے کہا یہ مراد ہے اس کے گھر کے ساتھ دوسرے کا گھر ملا ہوا ہو، یہ جار ذی القربا ہے۔ اور جار ذی الجنب وہ ہے جو 40 گھر تک جس کا گویا کہ ہو جائے، ہاں لہٰذا وہ اس کا وہ بھی پڑوسی ہے۔ بعض حضرات نے کہا جار ذی القربا سے مراد یہ ہے وہ پڑوسی جو مسلمان ہے، اور جار ذی الجنب سے مراد کیا ہے؟ وہ پڑوسی ہے پڑوسی لیکن غیر مسلم ہے۔ بعض نے کہا جار ذی القربا سے مراد جو ہے جار القربا، اس سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اور جو دوسرا ہے والجار الجنب وہ پڑوسی ہے پڑوسی لیکن کیا وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے، لہذا وہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال پڑوسی کا بڑا حق ہے، چاہے وہ بالکل قریب کا ہو یا دور کا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل مجھے وصیت برابر کرتے رہے پڑوسی کے حق میں، یہاں تک کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ وراثت میں پڑوسی کا حق نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا تڑپتا رہے، وہ مومن نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ وہ جس کے اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے، ایک وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، ایک وہ ہے جس کے 3 حق ہیں۔ فرمایا پڑوسی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے اور اسی طرح رشتہ دار بھی نہیں، صرف پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، پڑوسی ہونے کے حوالے سے اس کا حق ہے۔ دوسرا فرمایا جس کے 2 حق، پڑوسی ہے، مسلمان ہے، 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، دوسرا مسلمان ہونے کے اعتبار سے، 3 حق ہیں۔ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کے 3 حق ہو گئے، ایک پڑوسی، دوسرا مسلمان اور تیسرا جو ہے وہ رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے۔ فرمایا ان کا خیال کریں۔ آگے فرمایا والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا۔ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے ہر ایک کا خیال رکھا۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے سفر میں آپ جا رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے آپ کا سفر ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر یہاں سے کراچی کا، جہاز میں بیٹھے آپ کے ساتھ کی سیٹ والا بیٹھا ہوا، اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ والصاحب بالجنب، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا صاحب بالجنب ہے۔ آپ جو ہے کار میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ صاحب بالجنب ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آؤ، ایسا نہ کرو کہ سگریٹ پیتے ہوئے اس کا دھواں اپنے ساتھ بیٹھے والے کے منہ کے سامنے نکال رہے ہو، اس کی آنکھوں میں لگے، اس کی ناک سے اندر جائے، نہ، یہ ایسا حسن سلوک نہیں ہے۔ اس کو اس طرح تنگ نہ کرو، ایسا تنگ نہ کرو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو، جگہ تو ہے، کھلے ہو کر بیٹھتے ہو تاکہ اس کو اور تنگ کرے نہ۔ فرمایا خود تنگ ہو کر بیٹھ جاؤ، اس کو جگہ دو۔ یہ ہے صاحب بالجنب کہ تمہارا بالکل ساتھ بیٹھا ہوا، سیٹ پر بیٹھا ہوا، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آیا، آپ کے ساتھ کھڑا جو ہے، آپ کے ساتھ تشہد میں بیٹھا ہوا،
قیام میں جو آپ کے ساتھ ہے یہ صاحب الجنب ہے، صاحب الجنب ہے، تو لہٰذا اس کو آپ تنگ نہ کرو، اس کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ اس کا حق ادا کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اپنے پاؤں میں اس طرح پاؤں صاف کر کے آؤ کہ اس کی بدبو نہ ہو کہ پیچھے سجدہ کرنے والا اس کی نماز خراب ہو جائے، اس طرح نہ کرو۔ فرمایا یہ کیفیت ہو، مسجد میں آیا منہ میں بدبو نہ ہو، پیاز اور لہسن کھا کر نہ ہو کہ جس سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، جب سلام پھیرو گے ساتھ والے کو اذیت پہنچے گی، یہ صاحب الجنب ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ بھی اس سے سلوک کرو۔ اسلام وہ ہے جس نے 10 منٹ 15 منٹ ساتھ بیٹھنے والے کا حق بتا دیا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو باقیوں کا کیا کہنا۔ یہ اسلام کی عظمت ہے۔ فرمایا وصاحب بالجنب، لہذا اپنے ساتھ سفر میں ہے یا آپ کسی جگہ دفتر میں کام کر رہے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ والا وہ صاحب بالجنب ہے، اس کے ساتھ خیال کرو۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ عجیب قصہ سناتے، فرماتے تھے بھائی دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ایک آدمی آتا ہے، اجنبی ہے، آ رہا ہے، جب آیا وہ پوچھتا ہے بھائی ٹرین پر بیٹھنے کے لیے، کھڑکی سے پوچھتا ہاں بھائی جگہ ہے؟ اب 3 سیٹیں ہیں، 2 بیٹھے ہوئے ہیں، اسے کہتے نہیں بھائی کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایک دوسرے کہتے کھلے کھلے ہو کر بیٹھ جاؤ بھائی اس کو نہیں آنے دو، نہیں ہے جگہ بھائی آگے اگلے جو ہے وہ بوگی میں جاؤ اور دیکھو۔ یہ کیفیت ہے۔ اور اپنا جاننے والا آ جائے، 3 سیٹیں ہیں اور 3 بیٹھے ہوئے ہیں، تو آ جائے تو کہتے کوئی نہیں بات جی، آ جاؤ بادشاہ آؤ جی، کیوں نہیں، دل میں جگہ ہونی چاہیے بھائی، قریب قریب ہو جاؤ، اس کو بھی جگہ دے دو، جیسے اس کا خیال ہے ایسے وہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے اس کا بھی خیال کیا جائے۔ تو فرمایا والصاحب بالجنب وابن السبیل، مسافر کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ جو مسافر اجنبی آیا، کوئی اس کو اس علاقے میں جاننے والا نہیں، اس نے رات گزارنی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اس نے سلوک۔ لیکن آج کل کے زمانے میں پتہ نہیں چلتا ہے، اجنبی کو آپ جگہ دے دو، وہ آپ کا سارا مال لوٹ کر لے جائے پھر کیا، لہٰذا اس میں ذرا احتیاط کیا جائے، ورنہ مسافر اگر ہے اس کا اور کوئی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور آپ کے اس علاقے میں یہ آپ کے پاس جو چھوٹے چھوٹے معصوم طلبہ ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہوئے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے، یہ مسافر ہے، یہ مسافر ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، ان کے ساتھ دیکھا کرو، ہنسایا کرو ان کو۔ کیوں؟ جب آپ اس کو ہنساؤ گے، باپ جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہنستا ہے بیٹا، تو یہ خوش ہو جائے گا، کہے گا مجھے یہاں اجنبیت محسوس نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے جو باپ کی محبت اور باپ کا پیار ملتا تھا، مجھے تو یہاں کے نمازیوں سے وہ مل رہا ہے پیار اور وہ محبت۔ تو فرمایا کہ اس طرح کیفیت ہو اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے ماتحت کام کرنے والے، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ ہاں یہ سارا کچھ ہوگا کب؟ جب آدمی میں تکبر نہیں ہوگا، رائی برابر بھی تکبر نہیں ہوگا، تواضع عاجزی ہوگی تو وہ ان سب کا خیال کرے گا۔ اور اگر اس میں تکبر ہوا تو یہ خیال نہیں کر سکتا۔ تو آگے فرما دیا یاد رکھو تکبر نہ کرنا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تکبر اور بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھا لباس پہن لینا، اچھے جوتے پہن لینا، اچھی گاڑی رکھ لینا، یہ تکبر ہے؟ فرمایا نانا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دے، نہیں مانتا ہوں اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ لے، یہ تکبر ہے۔ اور ایسا تکبر کرنے والا فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس آدمی کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہمیشہ نہیں جائے گا، تکبر کو جائز اور حلال سمجھ کر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، پھر نہیں جائے گا جنت میں۔ ورنہ اس کا کیا معنی ہے کہ پہلی مرتبہ جیسے سب جنت میں جائیں گے نہیں جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد ہے تو مسلمان ہے، پھر یہ جنت میں جائے گا تکبر کی سزا بھگتنے کے بعد۔ تو پتہ چلا تکبر تو میرے اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ اور حضرت لقمان نے تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، تو زمین میں شگاف نہیں ڈال سکتا، پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا، ذرا نیچے دیکھ کر چلا کر۔ تو یہ گویا جب آدمی میں تواضع عاجزی ہوگی
ہوگی تو ان سب کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔